قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور یہاں پر میں آج قرآن کے حوالے سے عرض کروں گا کہ قرآن نے جو انسانوں کی وہ آرزویں جو عام طور پر وہ موت کے بعد کرے گا، چند آرزوؤں کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا۔ موت کے بعد انسان کی وہ 9 آرزویں جن کا تذکرہ یہاں پر ہوا۔ نمبر 1، ناظرین، سورہ نبا میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک کاش میں مٹی ہو جاتا، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں یہ سورہ نبا ہے اور اس کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں انسان موت کے بعد یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یہ حساب و کتاب کی صحبتیں نہ ہوتی، یہ گناہ نہ ہوتے، میں مٹی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس کے بعد سورہ فجر کی آیت نمبر 24 یا لیتنی قدمت لحیاتی، ایک کاش میں نے اپنی اس اخروی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کچھ کام کیا ہوتا۔ پہلا کیا ہے؟ میں مٹی ہوتا، کیونکہ اعمال ہی نہیں ہے نا، برے اعمال ہیں، تو مٹی ہوتا تاکہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کہے گا کہ میں کاش میں نے اپنی آگے کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ تو بھیجا ہوتا، آج میرے سامنے آتا۔ تو ناظرین، اس وقت آرزو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آج کچھ نیکیاں بھیجیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو نا، اسے بھیجیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی کے عوض میں ہم سے راضی ہو جائے۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، سورہ حاقہ، اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ ایک کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، یہ نامہ اعمال میرے سامنے نہ ہوتا، اتنے گناہ جو میں نے کیے ہیں، ہر چیز گواہی دے رہی ہے، ایک کاش یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ایک کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، آج اس کی دوستی نے مجھے مروا دیا۔ ناظرین، دنیا میں برے دوست بناتے ہیں نا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے، یار جوا تو وہ کھیلتے ہیں نا، ہم تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یار شراب نوشی تو وہ کرتے ہیں نا، ہم تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، برے کام تو وہ کرتے ہیں نا، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم صرف بیٹھتے ہیں۔ تو ناظرین، بیٹھنے والا بھی گویا کہ ان کے کاموں میں شامل ہے، اور بالآخر وہ پھر شامل ہو ہی جاتا ہے۔ دیکھیں نا، کبھی پولیس آ کر مجرم کو پکڑتی ہے، اور اگر مجرم نہ پکڑا جائے تو پھر آس پاس کے لوگ پکڑے جاتے ہیں کہ یہ بیٹھا کرتے تھے نا، تو کیوں پکڑا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو بھائی آپ بیٹھے کیوں وہاں پر؟ اور پھر اس میں بہت احادیث کریمہ بھی ہیں، تو وقت کی گنجائش نہیں تو میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ پھر آگے آ جائیے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 66، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی ہوتی۔ تو اس وقت بولنے سے بہتر ہے کہ آج کر لینا، اس وقت آرزو کریں گے کاش ہم نے کی ہوتی۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور یقینی بات ہے، حتمی بات ہے نا، اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے۔ تو ہم کل کہیں گے کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، تو بھائی کل کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، آج کر ڈالیں، اور آج یہ عہد کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 27، ایک کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ اس وقت کہیں گے میں رسول کی اتباع کر لیتا، رسول کا راستہ اپنا لیتا، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آج آپ کر لیں نا، اتباع کا راستہ اپنا لیں، پیروی کر لیں، تو اسی میں اللہ رب العالمین کی محبوبیت کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ کل کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اور ناظرین سورہ نساء کی آیت نمبر 73، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ایک کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، میں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، علماء کے ساتھ اچھی صحبتوں میں اچھی سنگتیں اختیار کرتا تو آج میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا۔ میں کامیاب لوگوں کے ساتھ نہیں رہا، فضول لوگوں کے ساتھ رہا ہوں تو آج میرا حال برا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 42، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ایک کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا میں نے۔ تو کل کہنے سے بہتر ہے کہ آج شرک سے اجتناب کریں، چاہے کسی اعتبار سے بھی ہو۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 27، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ایک کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آج رب کی کتنی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اس وقت کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آج جھٹلانا چھوڑیں، آج اسے من وعن تسلیم کریں، اپنے رب تعالیٰ کی، اس کے محبوب کی اطاعت کریں۔ ناظرین یہ 9 آرزویں ہیں جو قرآن کریم میں جن کا تذکرہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد یہ 9 آرزویں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ہی انہیں بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے محبوب کی اطاعت اور اپنے محبوب کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، برے لوگوں کی سنگت سے محفوظ فرمائے، اچھی سنگت اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر ہے 10۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 10 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اسے تسیمون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں تسیمون پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر 10 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 10 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ ہوا ایک کلمہ، الذی دوسرا، انزلہ تیسرا، من چوتھا، السما پانچواں، ما ان چھٹا، لا ساتواں، کم آٹھواں، من گزر چکا ہے، شرابن 10واں، پھر اس کے بعد واو 11واں، شجرن 12واں، فی 13واں، تسیمون 14واں۔ کل یہاں پر ناظرین 14 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ہوا الذی، ہوا میں واو پر زبر ہے، اسے الذی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور الذی میں یا مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ هو الذی انزل من السماء، من میں ویسے پڑھیں گے تو نون ساکن ہوگا، لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون پر زبر ہوگا، اسے السمائی کے سین کے ساتھ ملائیں گے اور سین کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ من السمائی غلط، من السمائی، یہاں پر آپ دیکھیں سمائی میں میم الف زبر ما، اس پر اوپر مد کی علامت، آگے ما ان، یہاں پر بھی مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ من السماء ماء لکم، ماء میں حمزہ پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے لکم کی لا کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا، ماء لکم نہیں، ماء لکم۔ یہ اصل میں لی ہے لیکن کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا جائے گا۔ لکم منہ، لکم میں میم ساکن ہے، اسے منہ کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ لکم منہ شراب
व मिन्हु। शराबुन में रा पर ज़बर है, रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं, ज़ेरो तो बारीक पढ़ते हैं, यहाँ पुर करके पढ़ा जाएगा। बा पर दो पेश की तनवीन है, इसे वाव के साथ मिलाएंगे, वाव की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा करेंगे और यहाँ पर यरमलून का कायदा अप्लाई होगा। शराबुन व नहीं, शराबुन व मिन्हु शजरों, रा पर दो पेश की तनवीन है, पुर करके पढ़ेंगे। फी अलहदा ही अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे, फी तुसीमूना शजरों फी तुसीमूना, यहाँ वक्फ पढ़ेंगे तो तुसीमून पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुगत और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं, अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से हैं, उनकी निशानदेही भी होगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे। कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरान में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदेही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई मा अल्लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीही तुसीमून। आयत नंबर 10 है, 10 है। अब नाज़रीन सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इस्म आप देखिए वो है हुआ, दूसरा इस्म है अल्लज़ी, तीसरा समा, चौथा मा, और कुम में नंबर 1 आएगा, यहाँ हु नंबर 1 आएगा, और पांचवा शराबुन, यहाँ पर भी हु ज़मीर नंबर 1 आएगा, शजरुन छठा, और यहाँ पर भी नंबर 1 आएगा। तो 6 अस्मा हैं। अब हम देखते हैं कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो अनज़ला पहला फ़ेल है और तुसीमून दूसरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाज़रीन 2 अफ़आल हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ है मिन, दूसरा हर्फ है ली, तीसरा बल्कि यहाँ नंबर 1 ही आएगा, यहाँ तीसरा वाव, चौथा फ़ी। इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि हमने आपको बताया अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन कौन से हैं, तो अब यहाँ लिखते भी हैं। तो आइए अस्मा की तरफ। पहला है हुआ। अब ज़मीरें जितने भी वो लिख देते हैं हम। हुआ है, कुम है और हु है। हुआ, कुम, हु और ही। दूसरा इस्म है अल्लज़ी। तीसरा इस्म है अस्समा। और चौथा है मा अन। और पांचवा है शराबुन। और छठा है शजरुन। छः अस्मा हैं। अब हम देखते हैं नाज़रीन अफ़ाल। अनज़ला और तुसीमून। नंबर 1 अनज़ला
اور تسیمون۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے من، دوسرا ہے لی، تیسرا ہے واو، چوتھا ہے فی۔ 6 اسماء، 2 افعال، 6 اور 2 8 اور 4 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 12 کلمات ہیں، کل ملا کر 12 کلمات۔ اچھا جی، سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ کم جمع مذکر حاضی کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضی کی ضمیر متصل ہو تو کم، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں، کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ اس کے بعد ہو اور ہی، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ الذی اسم موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ اس کا اپنے ما قبل ما بعد سے لنک ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اسم موصول کے اعتبار سے واحد مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی لینا بھی درست ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے سما۔ سما کہتے ہیں آسمان کو، سما کہتے ہیں آسمان کو۔ سماوات بہت سے آسمان، سما اور سماوات دونوں کے دونوں قرآن کریم میں یوز ہوئے ہیں۔ 7 سماوات طباقا سورہ ملک میں ہے کہ 7 آسمان تہ در تہ، تو سما اور سماوات، تو سماوات اس کا جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ ناظرین، سما عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ارض و سما، تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ما ان، ما ان کا معنی ہوتا ہے پانی۔ میاہن اس کی جمع ہے، ما پانی، میاہن بہت سا پانی۔ پانی تو بہت سا ہوتا ہے نا، میٹھا پانی بھی ہے، کھارا پانی بھی ہے، کڑوا پانی بھی ہے، بہت سے پانی ہوتے ہیں، کم میٹھا پانی، زیادہ میٹھا پانی، تو مختلف اس کی اقسام ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے شراب۔ شراب جو ہے وہ یہاں پر اس کا معنی ہے پینا، اس کا معنی ہے پینا، ٹھیک ہے نا۔ شرب عام طور پر پینے کو کہا جاتا ہے، شراب پینے کی چیز ہوتی ہے۔ اچھا، شراب سے مراد وہی نہیں جو عام طور پر ہمارے یہاں اردو میں کہا جاتا ہے، کیونکہ شراب جو ہے وہ مشروبات کے معنی میں عربی میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عربی میں خاص طور پر اگر جو وہ شراب جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں تو اسے خمر کہتے ہیں، یا اور نام بھی ہے، خمر عام طور پر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں شراب کا سے مراد ہے پینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد شجر۔ شجر کا معنی ہے درخت، اور اشجار اس کی جمع ہے۔ شجر ایک درخت، اشجار بہت سے درخت۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ انزلہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے اتارا، تو هو الذی انزل وہی ہے جس نے اتارا، اس کا معنی یہ بنے گا۔ اور اس کے بعد تسیمون، تسیمون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم چراتے ہو یا تم چراؤ گے، اور یہاں معنی ہوگا کہ تم چراتے ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں حروف کی جانب۔ من کا معنی ہے سے، اور من یہاں پر تبیین کے لیے، بیانی کے لیے ہے، اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اچھا، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے واسطے۔ واو کا معنی ہے اور فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ اچھا ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ کل 12 کلمات ہیں۔ 12 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 سما، نمبر 2 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، لام زبر لا، ذل یا زر دی،
والذی حمزہ نون زبر ان زا زبر زا لام زبر لا انزلا میم زر مین نون سین زبر نس سین زبر سا میم الف زبر ما حمزہ زر ای من السمائی میم الف زبر ما حمزہ لام دو زبر ال لام زبر لا کاف میم میم پیش کم میم نون زر من ہا پیش ہو ما الکم منہ شین زبر شا را الف زبر را با واو دو پیش بوں شرابوں واو زبر وا میم نون زر من ہا پیش ہو ومنہ شین زبر شا جیم زبر جا را دو پیش رن شجرن فا یا زر فی حاضر ہی فی ہی تا پشتو سین یا زی سی میم و پشمون ان زبرنا تو سیمونا یہاں وقف پڑھیں گے تو تسیمون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ ہوا وہی ہے، الذی وہ جو، انزلہ اس نے اتارا، من سے، السمائی آسمان، ما ان پانی، لا کے لیے، کم تمہارے، من سے ہو اسے، شرابن پینا، وا اور من سے ہو اس، شجرن درخت، فی میں ہی اس، تسیمون تم چراتے ہو۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر 2 کی انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور آیت نمبر جو 2 ہے
اس کی ہم تفسیر جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں۔ متن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آیت کریمہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جبرائیل کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کو اس سے ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سو تم مجھ سے ڈرو۔ اب اس آیت کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنے امر سے نازل فرماتا ہے، یعنی اپنے حکم سے۔ اب اس آیت میں ایک بحث یہ ہے کہ ملائکہ سے کیا مراد ہے، اور دوسری بحث یہ کہ روح سے کیا مراد ہے۔ امام جوزی لکھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ملائکہ سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ امام ابن جریر نے ملائکہ سے عام فرشتوں کا ارادہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ عام فرشتے ہیں۔ امام رازی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اسی روایت کے سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ ملائکہ جمع ہے اور جبرائیل تو واحد ہیں، تو واحد پر جمع کے اطلاق کی کیا توجیہ ہے، کیا ریزن ہے؟ اس کا امام واحدی نے یہ جواب دیا کہ جب واحد رئیس مقدم ہو، یعنی واحد بڑا ہو اور مقدم ہو، تو اس پر جمع کا اطلاق صحیح ہے۔ قرآن مجید میں اور کلام عرب میں اس کی بہت نظائر موجود ہے، بہت نظیریں موجود ہیں۔ اب روح سے مراد کیا ہے؟ روح میں متعدد اقوال ہیں۔ ابن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اس سے مراد وحی ہے، اور حضرت اکرمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اس سے مراد نبوت ہے، اور حضرت زجاج نے کہا کہ جس چیز میں اللہ کا امر ہو وہ روح ہے۔ حسن اور حضرت قتادہ نے کہا رضی اللہ عنہما کہ اس سے مراد رحمت ہے۔ ابن زید نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کو روح اس لیے فرمایا کہ جس طرح بدن روح سے زندہ ہوتا ہے، اسی طرح دین قرآن سے زندہ ہوتا ہے۔ تو جتنے اقوال ہیں ناظرین وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ وحی بھی مراد ہے، نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور جس چیز میں اللہ کا امر ہو وہ بھی مراد ہو سکتی ہے روح سے، اور رحمت بھی مراد ہو سکتی ہے، قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے۔ روح سے وحی اور اللہ کے کلام کا مراد ہونا۔ اگر روح سے مراد وحی لی جائے تو اس میں یہ تمام اقوال جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبوت بھی وحی سے ثابت ہوتی ہے، اور تمام اوامر احکامات بھی وحی سے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی وحی پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید بھی وحی سے حاصل ہوا، اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق روح سے وحی کو مراد لینا سب سے جامع قول ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت میں روح کا اطلاق وحی پر کیا گیا ہے، اور یہ مخفی نہ رہے کہ وحی کا معنی ہے اللہ کا کلام جو اس نے اپنے نبیوں پر رسولوں پر نازل فرمایا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ شورى آیت نمبر 52۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے کلام کی آپ کی طرف وحی فرمائی، تو یہاں پر روح سے مراد وحی ہے۔ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، سورہ مومن کی آیت نمبر 15۔ وہ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے کلام القاء فرماتا ہے۔ قرآن عظیم اور وحی کے ذریعے معارف ربانیہ کامل ہوتے ہیں، اور ان معارف سے عقل صاف اور روشن ہوتی ہے، اور عقل سے روح کامل ہوتی ہے، اور روح سے جسم کامل ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ اصل اور حقیقی روح اللہ کی وحی اور قرآن کریم ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے انسان کو غفلت اور جہالت کی نیند سے بیداری حاصل ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان حیوانیت کی پستی سے ملکوتیت کی بلندی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ روح کا اطلاق وحی پر کرنا انتہائی مناسب ہے اور مماثلت پر مبنی ہے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو حامل وحی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روح کا اطلاق فرمایا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، سورہ شعراء آیت نمبر 193 اور 194، 193 194۔ اس قرآن کو جبرائیل نے آپ کے قلب پر نازل فرمایا، تو یہاں جبرائیل پر بھی روح کا اطلاق کیا گیا ہے۔ قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمال، کیونکہ یہاں پر فرمایا نا کہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ناظرین کہ آپ انہیں ڈرائیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سو تم مجھ سے ڈرو۔ تو یاد رکھیں کہ انسان کا کمال قوت نظریہ اور قوت عملیہ سے ہوتا ہے۔
قوت نظریہ کا جو کمال ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہوں، اور قوت عملیہ کا کمال یہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس کے خوف کی وجہ سے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سو تم اس سے ڈرو۔ جب بندے یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں، تو ان کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہوگا، اور یہ ان کی قوت نظریہ کا کمال ہے۔ اور جب وہ اللہ سے ڈریں گے، صرف اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈریں گے، تو وہ برے کاموں اور گناہوں کو ترک کریں گے اور نیک اعمال کریں گے، اور یہ ان کی قوت عملیہ کا کمال ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی جامع پیغام پہنچانے کا حکم دیا، جس سے انسان کی قوت نظریہ ہو یا قوت عملیہ ہو، دونوں کامل ہو جاتی ہیں، دونوں مستحکم ہو جاتی ہیں، اور جب یہ کامل ہو جائیں تو پھر انسان پکا مسلمان، پکا مومن بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے نا کہ میرا بندہ پکا مومن بن جائے۔ ناظرین و سامعین، اب دیکھیں آیت کریمہ یہ ایک ہے، لیکن اس میں کتنی یعنی یوں سمجھ لیں کتنا خزانہ پوشیدہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 3 پر۔ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون۔ ہم نے آیت پڑھ دی، لیکن اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم بعد میں عرض کریں گے اگلے پروگرام میں۔ اللہ رب العالمین ناظرین ہمیں اپنا وہ بندہ بنائے کہ جو بندہ کامل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بھی ہو۔ چلتے ہیں ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبان سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر وفیہ تسیمون۔ شجر فیہ تسیمون۔ فیہ تسیمون، جی، وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال۔ جی سنائیے۔ جی مفتی صاحب آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ جزاک اللہ خیر، آپ سب کو بھی بہت ربی مبارک ہو۔ الاول بھی۔ جزاک اللہ خیر، آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو۔ سنائیے۔ جی آپ پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل هو الذی انزل من السماء ماء لکم من السماء ماء لکم منہ منہ شراب ومنہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ شجر فیہ تسیمون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کانٹلے والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابرج بیٹا کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمد جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ جزاک اللہ خیر بیٹا۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ توسیمون. وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے، اس سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ www.ary.tv پر آپ اسے ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں. یوٹیوب پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.